کو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ چونکہ حکمران ہماری مرضی کا نہیں ہے لہذا ہم یوم آزادی نہیں منائیں گے، بلکہ یہ ایک ملکی تقریب ہے، ملک کا دن ہے اور ملک کی آزادی کی یادگار ہے، اس آزادی کی یادگار ہے جس کے لیے ہمارے اکابر نے قربانیاں دی ہیں، جس کے لیے بے شمار مسلمانوں نے اپنی خون کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ جیسا کہ مولانا نے فرمایا، بڑی درست بات فرمائی کہ ریاست اور چیز ہے، حکومت اور چیز ہے۔ ریاست ہماری ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس ریاست کے حصول کی خوشی ہر حال میں ہے، چاہے ہمارے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائے۔ لہذا اس وجہ سے ہم یہ تقریب مناتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ تقریب مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے اس وقت باوجود ہے کہ مولانا عزیز الرحمان صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کا تصور بہت سے لوگوں نے ایسا بنا دیا ہے کہ جیسے ایک معاذ اللہ ناکام ملک ہو، جیسے اس کا جو اصل مقصد زندگی ہے وہ بالکل پورا نہ ہوا ہو، اور جیسے کہ اس کے اندر خرابیاں ہی خرابیاں ہوں۔ بے شک بہت سی خرابیاں موجود ہیں، بے شک ہم اس منزل کو ابھی تک نہیں پا سکے جس منزل کی خاطر یہ قربانیاں دی گئی تھیں اور یہ پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، وہ منزل بے شک ہم ابھی تک حاصل نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب بھی موجودہ حالات میں بھی دوسرے تمام اسلامی ممالک سے 1000 درجہ بہتر ہے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں دی ہیں مولانا عزیز الرحمان صاحب نے بتایا، دینی اعتبار سے بھی میں اس کرۂ ارض کے اوپر جتنی اسلامی ریاستیں ہیں، جتنی اسلامی حکومتیں ہیں، تقریباً ان سب میں جا چکا ہوں، ان کے قریبی حالات سے باخبر ہوں، ان کے اندرونی حالات سے باخبر ہوں، عوام کی صورتحال سے باخبر ہوں۔ اس تمام باخبری کے بعد میں یہ کہتا ہوں، اور یہ کہنا انشاءاللہ بالکل درست ہے اور اس میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں ہے کہ دینی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کو سارے اسلامی ممالک کے مقابلے میں کہیں بڑھ کر فضیلت عطا کی ہے۔ حرمین شریفین کی بات تو اور ہے، حرمین شریفین کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی کسی کے ساتھ بھی اس کا مقابلہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تقدس ان کو عطا فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا تقدس ہے، کوئی دنیا کی کوئی زمین اور کوئی علاقہ، کوئی خطہ حرمین شریفین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں ملک کے مجموعی دینی حالات، مجموعی دینی حالات کے اعتبار سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور سارے جتنے اسلامی ممالک ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بدرجہ بہتر ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ حضرات کو اس بارے میں شاید پچھلے یوم آزادی کے موقع پر بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا جو جذبہ اور دین پر عمل کی جو خواہش اور دین کو پھیلانے، پہنچانے، تبلیغ، دعوت، تدریس اور علوم اسلامیہ کی حفاظت، یہ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو عطا فرمائی ہے وہ کسی بھی اسلامی ملک میں موجود نہیں ہے۔ اگر ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے ہر وقت پاکستان کو برا کہا جاتا رہے اور پاکستان کی تنقید کی جاتی رہے تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے، کفران نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کفران نعمت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو پاکستان سے جا کر کسی اور ملک میں آباد ہوتے ہیں روزگار کی خاطر اور وہاں کے حالات کا مقابلہ پاکستان سے کرتے ہوئے وہ پاکستان کو
کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان میں یہ ہوتا ہے، پاکستان میں یہ ہوتا ہے، اور جس ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں اس کی وہ تعریفیں کرتے ہیں، اس کے نظم و ضبط کی تعریفیں کرتے ہیں. یہاں یہ نہیں ہوتا، پاکستان میں ہوتا ہوگا. اس قسم کے جملے بولتے ہیں. اور جب کبھی ان کو اپنی ضروریات زندگی کی خریدنے کا موقع آتا ہے تو سارے سال کی ضروریات پاکستان سے خرید کے لے جاتے ہیں. سارے سال کی ضروریات پاکستان سے خرید کے لے جاتے ہیں. اس لیے خریدتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے ان ملکوں کے مقابلے میں مہنگائی یہاں پر کم ہے، یہاں سستی چیزیں ملتی ہیں، وہ یہاں سے خرید کے لے جائیں گے اور برا پاکستان کو کہیں گے کہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے، پاکستان میں وہ ہوتا ہے. تو یہ ناشکری ہے، یہ بہت بڑی عظیم ناشکری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر آپ کو بحیثیت ایک عالم دین کے، بحیثیت ایک طالب علم کے مکمل آزادی ہے کہ آپ مدرسے قائم، جتنے مدرسے پاکستان کے اندر موجود ہیں الحمدللہ اتنے کہیں آپ کو کسی اسلامی ملک میں نہیں ملے گے. مسجدوں کے اندر دروس قرآن آزادی کے ساتھ جس طرح آپ درس قرآن دینا چاہیں وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. وہاں جمعے کے خطبے بھی چھپے ہوئے آتے ہیں اور ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے، ان کو سنا جاتا ہے، اور اگر کوئی بات حکومت کی منشا کے خلاف کسی خطیب نے کہہ دی تو اس کا ٹھکانہ جیل خانے میں ہوتا ہے. آج بھی عرب ممالک کے اندر علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد صرف اس وجہ سے جیل میں ہے کہ انہوں نے کسی وقت حق کا کلمہ کہہ دیا جو حکومت کو ناگوار ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے بعد اگر ہم اس نعمت کی ناشکری کریں، پاکستان کو برا کہیں، پاکستان کے لیے پاکستان کی محبت دل میں نہ رکھیں اور اس نعمت پر شکر ادا نہ کریں تو یہ بدترین ناشکری ہے، بدترین کفران نعمت ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہے.